صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم کا ایک بار پھر شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے میں زندگی عطا کی ہے، اور جہاں اس نے زندگی عطا کی ہے اس کے علاوہ وہ ہمیں عبادتیں کرنے کا موقع دے رہا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو قبول کر رہا ہے، وہ ہماری حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عنایت کر رہا ہے. جہاں ہم اور آپ اس مہینے میں پروردگار عالم سے رحمتیں مانگتے ہیں، برکتیں مانگتے ہیں، اور خداوند کریم کی بارگاہ میں بڑی امیدیں ہیں کہ وہ اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو مایوس نہیں کرے گا، وہیں اس مہینے میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ائمہ نے بہت ساری دعاؤں کو تعلیم کیا ہے کہ اس دعا کو پڑھیں، اس دعا کو پڑھیں. اسی طرح اس مہینے میں شبہائے قدر میں بہت ساری مخصوص دعاؤں کا ذکر آیا ہے، جس میں ایک دعا ہے دعائے توبہ، کیونکہ یہ مہینہ نہ صرف شہر القبول قبولیت کا مہینہ ہے، بلکہ یہ مہینہ شہر التوبہ بھی ہے، شہر المغفرہ بھی ہے. مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، لہٰذا 23ویں شب قدر کو دعائے توبہ پڑھنے کی بڑی تاکید کی گئی. دعائے توبہ جو صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 31 ہے، صحیفہ سجادیہ جس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں قرآن اور نہج البلاغہ کے بعد کسی کتاب کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے تو وہ صحیفہ سجادیہ ہے. صحیفہ سجادیہ جس کو علماء نے اخت القرآن کہا، جہاں نہج البلاغہ کو اخ القرآن کہا گیا یعنی قرآن کا بھائی، وہاں صحیفہ سجادیہ کو اخت القرآن کہا گیا یعنی قرآن کی بہن. اس کتاب کو انجیل اہل بیت بھی کہتے ہیں اور زبور آل محمد بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ اسے صحیفہ کاملہ کا نام بھی دیا گیا. اس کتاب میں امام سجاد کی تعلیم کردہ بہت ساری دعاؤں کا خزانہ موجود ہے، جو مختلف موضوعات پر ہے، جس ہر دعا کا اور ایک موضوع ہے، ایک الگ ٹاپک ہے. مثال کے طور پر حمد الہی پر ایک دعا ہے، درود بر پیامبر پر ایک الگ دعا ہے، اس کے علاوہ جو ہے صبح شام کی دعائیں الگ ہے، بلاؤں سے بچنے کی دعا الگ ہے، پھر خدا سے پناہ طلب کرنے کی الگ دعا ہے، اس کے علاوہ ماں باپ کی دعائیں ہیں، پھر بچوں کے حق میں دعائیں ہیں. اور اس صحیفہ سجادیہ کی ایک دعا دعائے مکارم الاخلاق ہے، اور ایک دعا دعائے توبہ بھی ہے. دعائے توبہ جس کے مضامین، جس کے ٹاپکس کچھ اس طرح سے ہیں، میں بہت ریکویسٹ کروں گی آپ تمام لوگوں سے کہ 23ویں شب قدر اس دعا کو فراموش نہ کریں. بہت زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ اس تمام دعا کے پڑھنے والے کو معبود حقیقی درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، اس کو گناہوں سے پاک کرتا ہے. اس لیے کہ اس دعا کے جو مضامین ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ پہلے اس دعا میں اللہ کی حمد و ثنا کی گئی ہے، پھر خداوند کریم کو یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی امید لگانے والے ہیں ان تمام امیدواروں کی امید صرف اللہ ہے. اس کے علاوہ اس دعا میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ پروردگار کبھی نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے. پھر اس دعا میں اللہ کے خوف کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ گناہگار کے اندر اللہ کا خوف کس طرح سے ہوتا ہے، اور اس دعا میں تذکرہ یہ ہے کہ انسان کی تمام تر ہستی اللہ کی قدرت میں ہے. پھر اس دعا میں اور آگے آپ جائیں تو گناہوں کا اعتراف کیا گیا ہے، یعنی گناہوں کا اقرار کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ گناہ ہمیں دنیا اور آخرت میں جکڑ لیتے ہیں اور شرمندگی کا سبب بنتے ہیں. پھر آگے اور اس دعا میں اللہ سے بخشش اور
مغفرت کی جو امید ہے وہ صرف توبہ ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا، اور توبہ کرنے والوں کی کیفیت بتائی گئی کہ ان کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، ان کے پاس خضوع و خشوع ہوتا ہے، ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، ان کے چہرے پہ شرمندگی ہوتی ہے، اور وہ بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر درخواست کر رہے ہوتے ہیں معافی کی، اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہوتے ہیں، اور اس دعا میں خصوصاً گناہان کبیرہ سے معافی مانگی گئی ہے، اللہ سے شفاعت کی درخواست کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے اس دعا کے آخر میں کہ یہ جو توبہ ہم کر رہے ہیں، اس توبہ کی زمین اور آسمان دونوں گواہ ہے، یہ گواہ بناتے ہیں زمین اور آسمان کو توبہ کا کہ ہم آج کی رات توبہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آخر میں، بالکل آخر میں اس دعا میں اپنی توبہ کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے محمد و آل محمد کو وسیلہ قرار دیا گیا۔ یاد رہے خداوند کریم ہمیشہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حدیث معراج میں معبود حقیقی نے اپنے حبیب سے یہ کہا تھا، اے میرے حبیب وجبت محبتی للمتحابین، اے میرے حبیب مجھ پر میری وجہ سے لوگوں سے محبت کرنے والے کی محبت واجب ہے۔ وجبت محبتی للمتوکلین، اے میرے حبیب ان کی محبت مجھ پر واجب ہے، میں نے واجب قرار دے دیا ہے ان لوگوں کی محبت جو میری ذات پر توکل کرتے ہیں۔ وجبت محبتی للتوابین، اے میرے حبیب میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو توبہ کرنے والے ہیں، جو استغفار کرنے والے ہیں۔ اور بارہا خداوند کریم نے کہا کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو محبت کرتا ہے، معبود حقیقی ان کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیں، توبہ اور مغفرت طلب کرنا، اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جانا، ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عارف نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، وہ کہتے ہیں کہ ابلیس اگر اللہ کی بارگاہ میں ملعون ہوا ہے، یعنی لعنت کا اگر وہ حقدار ہوا ہے، تو 5 چیزوں کی وجہ سے۔ وہ 5 چیزیں کون سی تھی جس کی وجہ سے ابلیس لعنت کا حقدار ہو گیا، شیطان بن گیا، رجیم بن گیا، اسے جنت سے نکال دیا گیا؟ وہ 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز وہ تھی کہ اس نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا، دوسرا وہ اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں ہوا، تیسرا اس نے توبہ کا ارادہ نہیں کیا، چوتھا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اور پانچواں اس نے اپنی ملامت نہیں کی۔ اس کے بالکل اپوزٹ میں اگر ہم دیکھیں تو وہ عارف کہتے ہیں کہ حضرت آدم 5 چیزوں کی وجہ سے اللہ کے مقرب بندے بن گئے، اللہ کے خاص بندے شمار کیے گئے، اور وہ 5 چیزیں کون سی تھیں؟ سب سے پہلے حضرت آدم نے اپنی خطا کا اقرار کیا، ترک اولا کا انہوں نے اقرار کیا، دوسرا اس ترک اولا پر حضرت آدم شرمندہ ہوئے، تیسرا انہوں نے اپنی ملامت کی، اور چوتھا انہوں نے توبہ اور استغفار کیا اللہ کی بارگاہ میں، پانچواں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ لہٰذا جسے توبہ اور استغفار جیسی دولت مل جائے اس کے گناہ پروردگار عالم معاف کرتا ہے، لیکن ایک انسان اگر گناہ کے بعد توبہ اور مغفرت ہی نہ کرے تو پھر اس کی بخشش اور اس کی نجات محال ہوتی ہے۔ ہم کوشش کریں کہ دعائے توبہ کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کی معافی خداوند کریم کی بارگاہ میں طلب کریں، جیسے علماء کا طریقہ ہے۔ دیکھیں، علماء ہر شب جمعہ تڑپ کر جب دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا تو یہی دعا کرتے ہیں، خداوند کریم گناہوں کو معاف کر دے۔ کیوں شب جمعہ تڑپ کر دعا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ شب جمعہ ہمارے اور آپ کے اعمال امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جب امام ہمارے گناہوں کو دیکھتے ہیں تو وہ گریا کرتے ہیں، وہ روتے ہیں۔ لہٰذا علماء دعائے کمیل میں رو کر بس یہی جملہ کہتے ہیں، خداوند کریم تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے کہ اگر تو نے معاف کر دیا تو امام خوش ہو جائیں گے،
ان کی خدمت میں جب ہمارے نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا اور انہیں گناہ نہیں نظر آئیں گے، تیری مغفرت ہمیں مل جائے گی تو امام خوش ہو جائیں گے، لیکن اگر تو نے معاف نہیں کیا تو شیطان خوش ہو جائے گا۔ لہذا معبود سے بس یہی التماس ہے، یہی دعا ہے، خداوند کریم تو غفور الرحیم ہے، تو عظیم ہے، تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، تیری قدرت ساری کائنات سے وسیع ہے، تو معاف کر دے گا۔ ایک انسان خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر رو رہا ہے، گریا کر رہا ہے اور رو رو کر کہتا ہے خدا مجھے نہیں معاف کر پائے گا، معبود مجھے نہیں معاف کر پائے گا۔ امام سجاد غالباً امام سجاد کے لیے کہتے ہیں، اور کچھ روایات کی بنا پر امیر المؤمنین کے لیے جملے ہیں کہ امیر المؤمنین پیچھے کھڑے تھے اور سن لیا انہوں نے، جا کر مولا اس سے کہتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے تو، جانتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ اللہ مجھے نہیں معاف کر پائے گا۔ پوچھا مولا نے کہ آخر تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کر پائے گا؟ تو وہ کہتا ہے میرے گناہ بہت عظیم ہیں، میرے گناہ بہت بڑے ہیں، اتنے بڑے میں نے گناہ کیے ہیں کہ رب بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ مولا نے اسے ایک جملہ کہا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت تمام شے سے وسیع ہے، بڑی ہے، یعنی تیرے گناہ چاہے جتنے بڑے ہو جائیں اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ خدا کی رحمت تیرے گناہوں سے کہیں زیادہ بلند ہے، کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اس لیے شبائے قدر میں جہاں ہم اپنے مقدر کو لکھواتے ہیں، جہاں تقدیر لکھی جاتی ہے، خداوند کریم سے دعائے توبہ پڑھ کر معافی مانگے اپنے گناہوں کی، خدا درگزر کر دے۔ معبود حقیقی بس یہی جملہ ہے تیری بارگاہ میں کہ ہم اکثر جو گناہ کرتے ہیں خدا تیری دشمنی میں نہیں کرتے، ہم تجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، تجھ سے بے پناہ عشق ہمارے دل میں ہے۔ بعض گناہ ہماری عادت بن چکے ہیں، اس عادت کی وجہ سے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ معبود حقیقی اس عادت کو ہم سے دور کر دے، توفیق عطا کر کہ ہم نیکیوں کی عادت کو اپنا سکیں، برائیوں کی عادت کو ختم کر سکیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے۔ انشاءاللہ یہ دعائے توبہ ہم سب کی مددگار ہوگی۔ اگر ہم ماہ رمضان المبارک میں خدا کے مقرب بندے بننا چاہتے ہیں، دعائے توبہ کو ضرور پڑھیں، اور خدا کی بارگاہ میں میں دعا کرتی ہوں معبود حقیقی تو ہمیں معاف کرنا، درگزر کرنا اے خداوند کریم۔ پھر تجھ سے وہی کہتی ہوں کہ تو ویسا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اور بس ایک ہی دعا ہے لبوں پر ہر روزہ دار کے، ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔